बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाला, आप एतबार पे अंधा एतबार करना छोड़ दें। पता नहीं आप क्यों हर किसी पर इतनी जल्दी एतबार कर लेती हैं। मैं आजिज़ आकर बोली तो खाला हंसती, रे एतबार पे एतबार ना करूं तो किस पे करूं। खाला छरी से आरवी के टुकड़े करते हुए बोली, खाला आप हर बात मजाक में टाल देती हैं, मेरी कोई तो आपके जहन में बैठती ही नहीं। मैं मुंह फुलाकर खौफगी से बोली, तेरी बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आती, जहन में कैसे बैठें। खाला की बात तो मेरे सर पर लगी और तलमों पर भी। क्यों, क्या मैं फ़ारसी में बात कर रही हूँ जो आपको समझ नहीं आती। साफ़ और सीधी बात करती हूँ कि जुमा 8 दिन हुए हैं एतबार से मेरी शादी को, और आपने उसे तमाम स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे सौंप दी। ऐसा करते हुए इंसान कितनी बार सोचता है, चाहे अपने भाई या बेटे को ही सौंप क्यों ना रहा हो। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, किसी से मशवरा किया, ना किसी की सलाह ली। मैंने दिल के चले फूले फोड़े तो खाला ने छुरी सब्ज़ी की थाल पर रखी और नरम लहजे में गोया हुई, अव्वल तो ये वो गैर नहीं, अलनैम जब उससे तुम्हारी शादी हो गई तो वो खुद ब खुद अपना बन गया ना। और फिर खाला की आवाज़ अचानक भर आ गई, तुम्हारे खालों की वफ़ात के बाद मैं क्या करती, किसी पर तो एतबार करना था मेरा। कोई भाई ना बड़ा बेटा, तुम बेटी हो, एतबार दामाद है, और उस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्ता है। जानती हो खाला, मैं दुखी लहजे में बोली, लेकिन आप एतबार से हिसाब किताब तो ले सकती हैं ना, कम से कम उसे डर तो होगा कि कोई उससे हिसाब किताब लेने वाला है। खाला ने दोबारा छुरी उठाकर एरावियों को दो दो टुकड़े करना शुरू कर दिए। मेरी जान, अपने शौहर पर इतनी बेइतबारी मत करो। एतबार अच्छा आदमी है, वो हमें जवाब का नहीं देगा। अगर उसने धोखा दिया तो कौन उससे जवाब तलब करेगा। खाला, मेरी फ़िक्र वही थी ना, मैं उस पोजीशन में हूँ ना आप। मैं मायूसी से बोली, हमारा खुदा है ना जवाब तलबी के लिए, उस पर एतबार रखो, वो हमारा मददगार तो है। खाला की आवाज़ में यकीन था, सच्चाई थी। मैं मज़ीद कुछ कहे बैठा बिना उठ खड़ी हुई और सलाद की प्लेट तैयार करने लगी। इतबार, रमशा और अली के आने का वक्त होने वाला था। खाला ने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा तो हड़बड़ा कर उठी खड़ी हुई, अरे इतनी देर हो गई, हांडी अभी तक नहीं बनाई। वो हांडी बनाने लग गई, मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए छोटे छोटे काम करने लगी। जाने क्यों मैं उन्हें अम्मा की बजाय खाला कहती थी। हालांकि मुझे खाला ने माँ बनकर पाला था। मैं 6-7 साल की थी जब मेरे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। बाप की तरफ से एक चचा था और माँ की तरफ से एक खाला थी। यही दो सगे रिश्तेदार थे। मेरे चचा की मेरे वालिद से नहीं बनी थी, सो उन्होंने तो मुझे साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मैं टकर टकर एक एक बंदे का मुंह देख रही थी कि जाने मेरी मंजिल कहाँ होगी, कि खाला ने बढ़कर झट से मुझे अपने सीने से लगा लिया और भरी हुई आवाज़ में बोली, अन्नम को मैं अपने घर ले जाऊंगी, अपनी बेटी बनाकर। किसी ने एहतजाज किया कि तुम्हारे तो खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के जनानेदारी ले पाओगी। अन्नम हमारी बड़ी बेटी होगी। तभी खाला मजबूत लहजे में बोली, रमशा और अली का नंबर उसके बाद आएगा। और इसी तरह मैं खाला और खालू की मोहब्बत भरी पनाह में बड़ी होने लगी। उन्होंने मुझे हमेशा बड़ी बेटी समझा। मैं तो यकीन जाने ये भूल गई कि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। खाला का तो मैं अपना खून ही थी, लेकिन खालू ने तो सचमुच मुझे एक बाप की सी शफकत और मोहब्बत दी। मैंने बीए किया तो मेरे लिए एतबार का रिश्ता आ गया। हमारी तरफ लड़कियों को जल्दी ब्याहने का रिवाज था। मैट्रिक के बाद ही लड़की शादी करती थी, जबकि मैं तो बीए कर चुकी थी। खाला खालू को मेरी शादी की फ़िक्र बड़ी हो गई। सो एतबार का रिश्ता गोया सोखे धानों पर पानी पड़ने के मुतरादिफ था। खालू ने हर तरह से एतबार के रिश्ते को परखा और एक खुश शक्ल और बाइखलाक लड़का था। उसकी जाप अगर बहुत अच्छी ना थी, ऐसी बुरी भी नहीं थी। खालू ने तो उसे हर तरह से जांचा और करार दिया कि लेकिन खाला कुछ कंफ्यूज थी। दरअसल उन्हें एतबार का घर पसंद नहीं आया था। बकौल उनके कि 5 मरले के इस घर में एतबार के 3 भाई अपने बच्चों के
ساتھ رہتے ہیں۔ اعتبار کا اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں مجھے بیاہ کر جانا تھا۔ بقول خالہ کے گھر نہیں تھا، چوں چوں کا مربع تھا جو وہ میرے لیے فکر مند تھی کہ میں وہاں کیسے رہوں گی، جبکہ خالو نہیں سمجھ رہے تھے اعتبار کے کیریئر کی ابھی ابتدا تھی۔ وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس کی پہلی جدوجہد اپنے گھر کے لیے ہوگی، پھر اتنی ساری خوبیاں ہیں تو ایک آدھا خامی تو ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ خالو نے ڈھیروں مثالیں دے کر خالہ کو سمجھایا۔ خالہ نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے سب کچھ ان پر ڈال دیا کہ جیسا وہ میرے لیے اچھا سمجھے وہی کریں۔ کافی سوچنے کے بعد خالو نے اعتبار کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ شادی کی تاریخ بھی جلد ہی مقرر ہو گئی۔ خالہ نے مجھے بہت اچھا جہیز دیا، ضرورت کی ہر چیز دی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا استطاعت سے بڑھ کر جہیز دیا۔ جبکہ میں خالہ کو منع کرتی رہتی، شاید ہر بیٹی کو اپنے والدین سے ایسی ہمدردی ہوتی ہوگی جیسے مجھے تھی، کیونکہ میں خالو کو بے انتہا چاہتی تھی۔ اعتبار نے مجھے بہت محبت اور میرا استقبال کیا اور اپنی محبت سے میرا دل مو لیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، ہر دوسرے تیسرے دن مجھے خالو سے ملوانے لے آتا۔ وہ دونوں مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوتے۔ وہ دونوں اعتبار کا کسی بیٹے کی طرح خیال رکھتے، لیکن افسوس کہ یہ خوشی بہت مختصر تھی۔ خالو کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ پہلا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ لمحات میرے اور خالہ بہت جان گسل تھے۔ رمشا بڑی تھی اور علی چھوٹا تھا، لیکن دونوں سمجھدار تھے۔ باپ کے بے وقت موت نے ان کو بے سہارا کر دیا تھا۔ وہ دونوں روتے تو میں انہیں لپٹ کر چیخیں مارنے لگتی۔ گھر میں کچھ نہ کچھ پکتا، کوئی کھانا نہ کھاتا، پڑوس سے کھانا آتا اور ہمیں زبردستی کھلاتے۔ خالہ راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر روتی جاتی۔ اعتبار نے مجھے خالہ کے گھر کی مستقل طور پر رہنے دیا۔ وہ ہر روز آتا، گھر کی ضرورت پوری کرتا اور رات گئے گھر چلا جاتا۔ مجھے اور خالہ کو دوبارہ زندگی کی طرح لوٹنے میں اعتبار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا، مگر آخر کہاں کی تک خالو کا غم تو ختم ہونے والا نہ تھا، لیکن زندگی کو بھی تو چلنا تھا۔ خالہ ایک سادہ لوحہ عورت تھیں۔ خالو کی بڑے بازار میں 2 دکانیں تھیں، ایک میں وہ خود بیٹھتے تھے اور اس کو جنرل سٹور بنا لیا تھا، دوسرے کو کرائے پر دیا تھا۔ زمین کا ایک ٹکڑا بھی خالو کی ملکیت تھا جس پہ گندم وغیرہ ہوتی تھی۔ وہ محنتی بندے تھے، محنت کرتے، اس لیے اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا۔ خالو کو فکر ہوئی دکان اب بند پڑی تھی تو اس نے وافر سامان بھی موجود تھا جس کے خراب ہونے کا خدشہ تھا، اور بھی خالہ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اعتبار سے بات کی کہ وہ اس کے گھر کا سربراہ بن جائے اور خالو کا سارا کاروبار سنبھال لے۔ اعتبار نے فوراً سے پیشتر خالہ کی بات مان لی۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بڑا شور مچایا۔ اعتبار سے میں نے یہی کہا کہ اس کی جاب ہے تو وہ اپنا وقت کیسے خالو کی دکان کو دے سکتا ہے، لیکن اعتبار نے مجھے کہا کہ وہ کر لے گا۔ میں خالہ سے بھی لڑی کہ اعتبار سے بات کرنے سے پہلے انہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں اپنے نہیں اپنے شوہر پر اعتبار نہیں ہے۔ خالہ حیرت سے بولی، میری شادی کو کل 6 ماہ ہوئے ہیں، خالہ اتنی جلدی میں کیسے انہیں جان سکتی ہوں؟ میں بے بسی سے بولی، لیکن بیٹے اعتبار اچھا آدمی ہے، تم خواہ میں ہم مت کر رہی ہو۔ دیکھ لو اس نے تمہارے خالو کی وفات کے بعد کیسے اس گھر کو سنبھال دیا ہے۔ ہمیں کسی کی اچھائی میں برائی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بعد میں خالہ نے اعتبار سے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اعتراض نہ ہو تو تم دونوں میرے ساتھ رہنا شروع کر دو، کہ گھر میں ایک مرد کی ہر وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اعتبار کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس بات پر تو وہ مجھے بھی اعتراض نہیں تھا کہ یہ 6 ماہ اس گھر میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ وہاں بھنت بھنت کے لوگ رہتے تھے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جبکہ خالہ کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ سو میں وہاں سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈر کے مارے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ میں یہ ساری باتیں خالو سے شیئر بھی کرتی۔ وہ دونوں مجھے تسلی دیتے کہ سخت وقت بیت جائے گا، اعتبار جلد ہی اپنا گھر لے لے گا۔ میں جانتی تھی کہ وقتی طور پر یہ طفیل تسلیاں ہیں، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ شادی سے پہلے جو کمرہ میرا مسکن تھا، اب اس میں اعتبار بھی شریک بن گیا ہے۔ اعتبار خالہ نے
تم پر بہت اعتبار کیا، کبھی ان کا اعتبار مت توڑنا۔ اعتبار میری یہ بات سن کر ہنس پڑا اور مزیح لہجے میں بولا، انم اعتبار بھی کبھی کسی کے اعتبار کو توڑتا ہے؟ میرا نام اعتبار ہے تو سمجھ لو ہر کوئی مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے خالہ کو بھی سمجھایا اس سے روز روز کا حساب لیا کریں، کم از کم دکان کے ملازم اسد سے پوچھ گچھ کرتی رہا کریں، بلکہ ایسا کریں کہ اسے اپنے اعتماد میں لیں اور وہ آپ کو سب کچھ بتایا کرے۔ خالہ نے میری بات پر بھڑک ہی اٹھی، تیز آواز میں بولی، میں تمہاری طرح سازشی ذہن نہیں رکھتے۔ غضب خدا کا، ایک بندہ اپنا سارا وقت ہمارے کاروبار کو دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اور ہم اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اب اتنی بھی احسان فراموش نہیں ہوں کہ انہوں نے غصے میں منہ پھیر لیا تو میں خاصی شرمندہ ہو گئی۔ خالہ ٹھیک کہتی تھیں، اعتبار نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں اسے خطاوار سمجھتی، لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ عجیب عجیب خیالات دل میں آتے۔ میرا دل کسی طرح بھی اعتبار کو ایک ایماندار شخص سمجھنے کو تیار نہیں تھا اور میں اسی بات پر پریشان رہتی تھی۔ وقت عجیب سی چال چل رہا تھا۔ ایک دن اعتبار نے خالہ کو 10,000 روپے دیتے ہوئے کہا، خالہ یہ گندم کی رقم ہے، گندم بک گئی ہے۔ خالہ نے پیسے لے تو لیے، صحیح، لیکن عجیب حیران نظروں سے اعتبار کو دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی اور رقم لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں عجیب دھڑک شروع ہو گئی۔ اگر میں خالہ سے پوچھتی بھی تو وہ خالہ مجھے کچھ نہ بتاتی، لیکن مجھے خالہ کے رویے سے ایسا لگا تھا کہ جیسے یہ رقم خالہ کی توقع سے بہت کم تھی، لیکن خالہ سے پوچھنا فضول تھا، سو میں کئی دن تک اپسٹ رہی۔ ایک دن خالہ نے چکن بریانی پکائی۔ بریانی سارے گھر کی پسندیدہ ڈش تھی۔ رمشا اور علی بھی بریانی بڑے شوق سے کھاتے تھے، میں اور اعتبار بھی بریانی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ سو برتن میں نے میز پر سیٹ کر کے رائتا بنانے لگی۔ بچے ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے، اعتبار بھی دکان سے گھر نہیں آیا۔ خالہ بریانی کے ساتھ نبرد آزما تھیں کہ اچانک داخلی دروازے سے زور سے بج اٹھا۔ میں نے اور خالہ نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں دوسری کوئی بات کیے بغیر دروازہ کھولنے چل دی۔ دروازے پر دکان کا ملازم اسد کھڑا تھا، اس نے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، وہ اعتبار بھائی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، دوسرے دکاندار انہیں ہسپتال لے گئے ہیں، میں آپ کو خبر دینے آ گیا۔ اچھا لگ کیا؟ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ کس ہسپتال میں؟ کس حال میں تھا وہ؟ خالہ چیخ کر اسد سے پوچھ رہی تھی۔ اسد نے ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اسد کو ٹیکسی لینے بھیج دیا۔ خالہ بھی جانے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے انہیں روکا۔ بچے اسکول سے آئیں گے تو گھر بند ہوگا، خالہ آپ یہیں رک جائیں، میں اسد کے ساتھ چلی جاتی ہوں، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ میں پاگلوں کی طرح ایمرجنسی میں یہاں سے وہاں بھاگتی رہی، کوئی مجھے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلا تو میں بھاگ کر اس کی طرف گئی اور گڑ گڑا کر اس سے اعتبار کے بارے میں پوچھا۔ وہ سانپ والا مریض جو بولا ظاہر کے جسم میں پھیل گیا تھا، ہم سب نے جان توڑ کر محنت کی اس کی جان بچانے کے لیے، ویسے اب بھی باہر تو نہیں خطرے سے، لیکن اس کی حالت کچھ سنبھل گئی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کے اوپر سے ریل گاڑی گزر گئی ہو۔ اگر میں دم سے کرسی پر گرنے سے انداز میں نہ تھی بیٹھی تو یقیناً کو پورا قد سے گر پڑی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی بے ترتیب ہو گئیں کہ جیسے دل بہر آ جائے۔ اعتبار اگرچہ میرے شوہر ضرور تھا، لیکن میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس لیے اتنا اہم ہے۔ اس حادثے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ میری روئیں سے اعتبار کا زندگی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ میں اس کی ذات پر کتنا شک کرتی تھی۔ خالہ کو اس کے خلاف بھڑکانا اور خود سے ہر وقت اسے موضوع پر بات کرنا گویا میری عادت بن گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی کہ میں سونے کے لیے کمرے میں گئی تو اعتبار میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے میٹھے لہجے میں کہنے لگا، انم کبھی مجھے بھی ٹائم دیا کرو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ اعتبار میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھتے
हुए संजीदगी से कहने लगी, हाँ हाँ 100 बातें कहो। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से पकड़कर बड़े रोमांटिक लहजे में बोला था, एतबार तुम खाला की प्रॉपर्टी को पूरी ईमानदारी से संभालो। ये सही है कि उनका कोई नहीं जो तुमसे जवाब तलबी करे, लेकिन खाला ने खुद को खुदा के आसार में दे रखा है। उसकी तरफ से जवाब तलबी अल्लाह ही करेगा, तो उसके गज़ब से डरना। एतबार अल्लाह का इंतज़ाम बहुत सख्त होता है, तुम्हें क्या मुसीबत। अनम उसने चढ़कर मेरे हाथ छोड़े। क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान अब यही एक मौजू रह गया है डिस्कस करने को, या तुम मुझे क्या समझती हो, एक करप्ट शख्स। आपका मूड ऑफ हो चुका था। आप उसने दूसरी तरफ करवट बदली तो मैं धीमी आवाज़ में बोली, समझा रही हैं या डरा रही थी। वो ख़राब मूड के साथ बोला, जाने तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जबकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाला की मदद के ख़याल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना आप अपनी जॉब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और साथ साथ खाला की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ संभालना कोई आसान काम ना था। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने मोहब्बत से एतबार के हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो एतबार, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। एतबार का मूड जल्द ही ठीक हो गया था और वो अपने जज्बे मुझ पर लौटाना चाहता था। उस वक्त उसकी वारफतगी याद करके मेरे दिल में टेस सी उठी और मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो दी। इसी दौरान खाला इमरजेंसी की तरफ आई और मुझे इस बुरी तरह रोते हुए देखकर वो मुझे सीने से लगाकर खुद भी जज्बात पर काबू ना रख सकी। खाला एतबार बच तो जाएगा ना, मैं रोते हुए बोली। हाँ मेरी जान, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है, तुम उससे मांगो, वो बंदे को मायूस नहीं करता। अभी खाला मुझे तसल्ली दे ही रही थी कि 2 अफराद उनके पास आया। ये वही दुकानदार थे जो इतबार को अस्पताल लेकर आए थे। असद भी उनके पास बैठा था। वो दोनों खाला से इजहार हमदर्दी कर रहे थे और उनमें से एक हैरत से कह रहा था, इतने सालों में कभी कोई सांप किसी ने नहीं देखा, जाने ये सांप कहाँ से आया था जो इतबार को काटने के बाद ऐसा गायब हुआ कि किसी ने नहीं देखा। खाला उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने एतबार को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया। इतने में डॉक्टर इमरजेंसी से निकला और मेरे पास आकर बोला, शुक्र है आपका मरीज़ अब ख़तरे से बाहर है, अभी वो गनगूदगी में है, 1 घंटे बाद उससे मिल सकते हैं। मैं और खाला मारे खुशी के एक दूसरे से लिपट गई। खाला ने असद और बाकी दुकानदारों से कहा कि वो अब जा सकते हैं। असद ने कहा कि वो एतबार से मिले बगैर नहीं जाएगा। उनके जाने के बाद मैंने खाला से कहा कि वो भी घर चली जाएं, बच्चे घर में अकेले हैं, मैं और असद यहाँ बैठे हैं। खाला ने कुछ पसोपेश की, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हें घर भिजवा दिया और ख़ुद अपने पर्स से मंज़ल निकाल कर दुआ पढ़ने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे एतबार से मिलने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बेड पर एतबार आंखें बंद किए लेटा था। लगता था जैसे उसका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो इस कदर कमज़ोर और पीला लग रहा था कि मैं उसे देखकर सकते में आ गई। मुझे शिद्दत का रोना आया। मेरे रोने की आवाज़ के साथ ही एतबार ने आंखें खोलकर मुझे देखा और निहायत कमज़ोर आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। अनम, मैं अब ठीक हूँ। एतबार, आप सच में ठीक है ना? मैंने उनके दोनों हाथ थाम कर भराई हुई आवाज़ में कहा। हाँ अनम, बस कमज़ोरी है जो चंद दिन में दूर हो जाएगी। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से दबाते हुए बोला। शुक्र है खुदा का। मैंने बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एतबार मुझे बताने लगा कि कैसे उसे सांप ने काटा और वो उस वक्त क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह। एतबार वो बाज़ार की दुकान भी हैरान थे कि सारी उम्र इस बाज़ार में किसी ने कोई सांप नहीं देखा, ना ही कभी कोई जिक्र हुआ। फिर ये सांप अचानक कहाँ से आ गया? फिर बाज़ार था, कोई जंगल तो नहीं था जहाँ सांप बिच्छू होते हैं। मैंने परेशानी से एतबार के चेहरे पर कर्ब के असरात नमूदार हुए देखे। वो सांप खुद नहीं आया था अनम, वो भेजा गया था। वो जैसे बड़ी मुश्किल से थूक निगल कर अटकते हुए बोला। क्या? मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर बम फोड़ दिया हो। मैं फटी फटी नज़रों से एतबार को देखते हुए भी यकीनी से बोली, क्या कह रहे हो एतबार? तुम्हारा भला कौन दुश्मन हो सकता है?
میرے اندر بے چینی کے ساتھ ساتھ بے انتہا پریشانی بھی تھی۔ یہ سانپ کسی دشمن کی بنا پہ نہیں آیا، مجھے سدھارنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مجھے موت دینے نہیں آیا تھا، ورنہ اب تم مجھے یہاں زندہ نہیں دیکھتی۔ میں اعتبار کی کوئی بات سمجھ ہی نہ پائی۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ اعتبار نے الجھن آمیزہ لہجے میں اس سے کہا، میرا دل ہول رہا ہے، پلیز مجھے صحیح بات بتاؤ۔ اعتبار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور جانے خلا میں کیا کیا ڈھونڈتا رہا۔ حقیقت جان کر یقیناً تمہیں بھی مجھ سے نفرت ہوگی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ بھی نہیں۔ میں تمہیں حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ میں سانس روک کے اس کی بات سننے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں بتانے لگا، تم نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ خالہ کی پراپرٹی میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرو۔ لیکن وہ کچھ دیر خاموش ہو کر خلا میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہاری خالہ کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ پیسوں کی چمک دھمک نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ کہاں تو ہر ماہ ایک مخصوص نئی تلی رقم ہاتھ آتی، اور کہاں اب روز کے روز بکری ہوتی اور اچھی خاصی رقم ہاتھ آتی۔ سو اپنے لیے رقم نکال کر میں باقی پیسے خالہ کو دے دیتا۔ مزے ہی مزے تھے۔ کہاں تو میں پہلے ایک ایک دن گنتا، اب تنخواہ لے گا، یا اب مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ یکم آ کر گزر بھی گیا۔ سونے پہ سہاگا کے خرچے کی بھی کوئی ٹینشن نہ تھی، یہ سارا خرچہ خالہ اٹھاتی تھی۔ سو موج ہی موج تھے۔ میں گندم وغیرہ کے پیسوں سے بھی خاصی بڑی رقم اڑا لیتا تھا۔ کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں۔ خالہ ہمیشہ میری احسان مند رہیں، بس مجھے تمہاری طرف سے تھوڑا سا کھٹکا رہتا تھا۔ لیکن یہ کہہ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر دیتا کہ تم میری چوری کبھی نہیں پکڑ سکتی، اور نہ ہی حساب کتاب کے لیے دکان میں آ سکتی ہو۔ سو میں بے فکر ہی رہا۔ اس بار مجھے گندم کی رقم میں 10,000 خود رکھ کر میں نے 10,000 خالہ کو دے دیے تھے۔ تب پہلی بار میں نے خالہ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تیرتی دیکھی، لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ بس میں پھر سے بے فکر ہو گیا اور سانس لینے کے لیے رکا اور غمزدہ آواز میں بولا، میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں خدا کو بھول گیا تھا۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ پاک ذات اس کا دفاع کرتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سانپ بھیجا، جس نے مجھے ڈنگ مار کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میں ایسا گم سم بیٹھی تھی جیسے مجھ میں سانس لینے کی بھی طاقت نہیں رہی، جیسے میں مر چکی ہوں، یا خدا جس وقت مجھ پہ یہ ادراک ہوا کہ میں اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تو مجھ پر اس کی اتنی بڑی خامی عیاں ہوئی کہ اب اس شخص سے محبت تو دور، میں تو اس سے نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھوں گی۔ میرے سارے شکوے و شبہات حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑے تھے۔ انم مجھے معاف کر دو، میں گڑ گڑا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہا تھا، میں بہت برا آدمی ہوں، میں تم جیسی نیک لڑکی کے قابل نہیں تھا، لیکن اب تم مجھے ایک موقع دو تو میں اپنے سارے گناہوں کا ازالہ کروں گا۔ میں تم جیسا نیک بنوں گا اور خالہ کا اصلی بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ میں اسے کیا کہتی، میں تو سوچنے کے قابل تھی، نہ سمجھنے کے۔ میں تو زندہ ہی نہیں تھی تو سوچتی کیسے؟ اعتبار ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ خالہ بہت فراخ دل تھی، انہوں نے کھلے دل سے اعتبار کو معاف کر دیا، مگر میں جیسے نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ خالہ مجھے سمجھاتی رہی، بیٹا انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے جو اسے ورغلاتا رہتا ہے۔ اعتبار برا بدل چکا ہے، بس وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ خدا نے اسے سمجھانے کے لیے ایک موقع دیا ہے۔ اگر خدا نے اسے مارنا ہوتا تو وہ سانپ کے ڈنگ سے ہی مر جاتا، لیکن میرے رب نے اسے راہ راست پر لانا چاہا تھا۔ دیکھو وہ راہ راست پر آ گیا، گویا خدا نے اسے معاف کر دیا، تو پھر ہم بندے بھلا اسے کیوں نہ معاف کریں گے؟ کیا ہم نعوذ باللہ خدا سے بڑے ہیں؟ بولو تم بتاؤ۔ میں خالی نظروں سے خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اعتبار مجھ سے ہر وقت معافیاں مانگتا رہتا۔ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ روزانہ وہ خالہ کے ساتھ حساب کتاب کرتا۔ گندم بیچتے وقت وہ بندوں کو لے کر خالہ کے پاس آتا اور ان کی مرضی سے سارے کام کرتا۔ خالہ پہلے کی طرح اس کی واری صدقے جاتے، مگر میں شاید کچھ وقت اور گزرے تو میں بھی اسے معاف کر دوں، لیکن ابھی تو میں اسی ششپنج میں ہوں کہ اعتبار اس طرح بھی میرا اعتبار توڑ سکتا ہے۔ بھلا خالہ مجھے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔
اعتبار اب بالکل بدل گیا ہے اور اس کے گھر کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگا رہتا تھا۔ اب اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ وہ مجھے ملجاتی نظروں سے دیکھتا رہتا کہ شاید میرے جذبوں پر جو برف ہے وہ پگھل جائے، اور وہ برف کب پگھلے گی مجھے معلوم نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔